أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. سورہ صاد کی آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 85 تک تلاوت ہوئی ہے۔ کل کی آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا اور پھر اس میں اپنے حکم سے روح کو ڈال دیا، تو اللہ جل شانہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ تعظیمی بجا لایا، لیکن ابلیس یعنی شیطان ایسا بدبخت تھا جس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے ابلیس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روک دیا اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا ہے، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو اپنے آپ کو بڑے درجے والوں میں شمار کرتا ہے، بڑے رتبے والوں میں شمار کرتا ہے؟ تو شیطان نے دلیل یہ دی کہ میں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا کہ میں اس مٹی کے پتلے سے افضل ہوں، انا خیر من۔ اللہ جل شانہ نے پوچھا کوئی دلیل ہے اپنے آپ کو افضل کہنے کی؟ تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار، مجھے آگ سے خلق کیا گیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ تو آگ کی صفت ہے اوپر جانا، مٹی کی صفت ہے نیچے آنا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے میں افضل ہوں، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ جل شانہ نے شیطان سے فرمایا فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا۔ فخرج منہا، اس کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ فخرج منہا یہاں سے نکل جا، اس کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں سے نکل جا اور دفع ہو جا۔ اور ایک معنی علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جہاں آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، یہ سارا معاملہ وہیں ہوا ہے، شیطان نے وہیں انکار کیا ہے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس جگہ سے تو دفع ہو جا اور یہاں سے نکل جا۔ اور ایک تفسیر اور بھی علماء کرام نے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے جس طرح تجھے خلق کیا تھا،
تو اپنی اس تخلیق سے نکل جا۔ یہ خوبصورت تھا، چونکہ فرشتوں کا استاد تھا اور عبادت گزار تھا، تو اس کی شکل اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا جب اس نے نافرمانی کی کہ اپنی اس تخلیق سے خوبصورت شکل سے نکل جا، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ پھر اس کی شکل پر پھٹکار پڑ گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج منہا، یہاں سے دفع ہو جا، فإنک رجیم، تو رجیم ہے، مردود ہے۔ رجیم کا ایک معنی علماء کرام نے کیا ہے کہ پھینکا ہوا، اور ایک معنی علماء کرام نے فرمایا ہے رجیم کا معنی مارا ہوا۔ اور محاورے میں رجیم اس آدمی کو کہا جاتا ہے جسے نظروں سے گرا دیا جائے، جسے عزت کی بلندیاں نصیب ہوں اور وہ ان عزت کی بلندیوں سے گر کر ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جائے، اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فإنک رجیم، تو رجیم ہے، مردود ہے، پھٹکارا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تجھ پر میری طرف سے لعنت برستی رہے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اس کا خدا نخواستہ یہ مفہوم نہیں ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر لعنت کا برسنا ختم ہو جائے گا، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک تو لعنت برستی رہے گی، قیامت کے بعد پھر تیرے جرائم کی وجہ سے لعنت بھی برسے گی اور تجھ پر عذاب بھی ہوگا، اور تیری گرفت مزید سخت کر دی جائے گی۔ الی یوم الوقت المعلوم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو شیطان نے کہا ربی، اے میرے رب، فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، میں نکل رہا ہوں، تو نے مجھے مردود بنا دیا، میں مردود ہو گیا، تو نے مجھے رجیم کر دیا، میں رجیم ہو گیا، قیامت تک تو نے مجھ پر لعنت برسا دی، مجھ پر وہ لعنت پڑے گی۔ بس میری یہ دعا ہے فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت کی صبح تک مجھے مہلت دے دے۔ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دے، مجھے موت نہ آئے، بس قیامت تک میری زندگی دراز کر دے اور میں اسی طریقے سے چلتا رہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا ہم نے تجھے مہلت دے دی، تیری زندگی بڑھا دی، موت کو تجھ سے دور کر دیا، قیامت کی صبح تک موت نام کی کوئی چیز تیرے قریب نہیں آئے گی۔ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قیامت کب آئے گی یہ میرے رب کو معلوم ہے، قیامت کا جو وقت معین ہے اس وقت تک کے لیے تجھے مہلت ہے، موت تجھے نہیں آئے گی۔ تو پھر شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ فَبِعِزَّتِكَ فَبِعِزَّتِكَ، میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے بھی آدم کی اولاد اس دنیا میں آئے گی میں ان سب کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو پتلا تو نے بنایا ہے، جسے مجھے افضل بنا دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، اس کی اولاد سے میں نمٹ لوں گا، اس کی اولاد کو میں بہکاؤں گا اور یہ میں تجھ سے دور کر دوں گا، تیری جنت سے اس کی اولاد کو دور کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے چند بندے ایسے ہوں گے جو مخلص نیکوکار، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیرے چند نیک بندوں کو
میں بہکانے کی کوشش نہیں کروں گا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں انہیں بھی بہکاؤں گا، لیکن ان پر میرا وار نہیں چلے گا، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ میرے کہنے میں نہیں آئیں گے، وہ میری نہیں مانیں گے، وہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اسی چیز کو اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جو تیری طرف توجہ نہیں کریں گے، تیرا کوئی حربہ ان پر نہیں چلے گا، تیرا کوئی گھر ان پر نہیں چلے گا، اور وہ تیری نہیں مانیں گے، وہ میری ہی مان کر چلیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم، جتنی بھی آدم کی اولاد آئے گی میں ہر کسی کو بہکانے کی کوشش کروں گا، ہاں تیرے نیک بندے وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فالحق والحق اقول، میں سچ ہوں، میں حق ہوں۔ حق یہ بھی اللہ جل شانہ کا ایک صفاتی نام ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ بھی سچ ہے، وہ بھی برحق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں تجھ سے، وَمَنْ تَبِعَكَ، اور ان لوگوں سے جو تیری بات مانیں گے، تیرا کہا مانیں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، اجمعین، ان سب سے میں دوزخ کو بھر دوں گا، تجھے بھی دوزخ میں ڈالوں گا، اور ان لوگوں کو بھی دوزخ میں ڈالوں گا جو تیری بات مانیں گے، تیرے نقش قدم پر چلیں گے اور تیرے پیچھے چلیں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ بروز قیامت جب فیصلے ہو جائیں گے اور اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اہل دوزخ اپنا سارا ملبہ شیطان پر ڈالیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم دی۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں شیطان نے بہکایا تھا، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوزخ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ تو اس وقت شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان، اے اللہ میں کوئی ان پر حاکم تھا، میں کوئی ان پر زبردستی کر رہا تھا، میں تو انہیں بس راستہ دکھا رہا تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو بس انہیں راستہ دکھایا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، انہوں نے میری بات کو مان لیا۔ کس نے ان سے کہا تھا کہ میری بات کو مانے؟ فَلَا تَلُومُونِي، مجھے برا بھلا مت کہو، یہ الزام مجھ پر نہ دھرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ پر یہ الزام لو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، انبیاء تمہارے پاس آئے، کتابیں تمہارے پاس موجود، بتانے والے موجود، سنانے والے موجود، تمہیں کس نے کہا تھا میری بات پر کان دھرو، میرے نقش قدم پر چلو؟ آج تم دوزخ میں پہنچے ہو اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اس کا الزام مجھ پر نہ دھرو۔ قیامت کے دن شیطان بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ ان کے دوزخ میں آنے کا سبب اے اللہ میں نہیں ہوں، یہ اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں آئے۔ تو اللہ جل شانہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ شیطان کا اتباع کریں گے میں انہیں بھی دوزخ میں ڈالوں گا اور شیطان کو بھی دوزخ میں ڈالوں گا، اور ان سب سے میں اپنی دوزخ کو پر کر دوں گا، بھر دوں گا۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ جل شانہ نے بھی ہر انسان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ ہر انسان کے سامنے قرآن ہے، ہر انسان کے سامنے نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کی احادیث ہیں۔ یہ ہر انسان نے خود اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے رحمان کے راستے پر چلنا ہے یا شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ رحمان کے راستے پر چلیں گے وہ رحمان جنت میں پہنچائے گا، شیطان کے راستے پر چلیں گے تو یہ دوزخ میں پھینک کر ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے تم دوزخ کا ایندھن بنے ہو۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہم سب کو رحمان کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔